اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز سے۔ اس بارے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کو شروع میں جو بات کی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ عبد کو، یعنی عبادت کرنے والے کو، بندگی کرنے والے کو، اس کا بھی نماز کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس بات کا۔ پھر اسی سورہ کے آگے جا کے کہا گیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی یہاں بھی نماز کی بات ہے اور نمازوں کے اوقات بتائے گئے۔ وہی صورت چلی آ رہی ہے، اسی میں سورہ نجم میں پھر آگے جا کے تفصیلات، لیکن سٹارٹ سورہ بنی اسرائیل سے کیا گیا اور پھر وہاں آگے آ کے یہ بات نماز کی گئی۔ پھر آگے جا کے پھر گفتگو کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی تہجد کی نماز جو ہے اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود سے۔ تو نماز بنیادی چیز ہو گئی۔ شروع عبد سے لے کے عبد کو گئے، اور وہاں جا کے بھی جو انتہائی بہترین تحفہ ایک محبوب کا دوسرے محبوب کو ہو سکتا ہے وہ دیا گیا، اور نماز۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ معراج مصطفی کو جو شخص یاد رکھتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہے کہ کمال ہے، اس طرح اپنے بندے کو لے گئے۔ جو اس معراج کی بات کرتا ہے یا اس کو یاد رکھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، اس آدمی کے لیے یا اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ مقصد معراج جو تھا وہ تو گفتگو تھی اللہ کی رسول کے ساتھ، لیکن اس میں جو تحفہ دیا گیا وہ نماز۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں جا رہے تھے، جب گئے وہاں اور وہاں سے واپس آئے، اور پھر جو بیت المقدس میں آپ نے کام کیا وہ بھی نماز پڑھائی، اور تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کی امامت فرمائی، یعنی وہ بھی نماز۔ عبد جا رہا ہے، عبادت کرنے والا جا رہا ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہی اس کو لے کے جا رہا ہے، اور پھر واپسی پہ پھر بیت المقدس میں پھر نماز۔ اب وہاں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو کہا گیا، ان سے اقرار لیا گیا آپ کے درمیان آئے تو آپ ان پر ایمان لے آنا اور ان کو سپورٹ کرنا۔
تو ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی شریعت وغیرہ ہر شے ختم کر دینا اور ان کے پیچھے چل پڑنا، ان کی اتباع میں آ جانا۔ تو اس کا مظاہرہ وہاں ہوا اس مسجد اقصی میں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے تو تمام انبیاء کرام جو مقتدی تھے وہ وہی ارکان ادا کر رہے تھے جو رسول کر رہے تھے، ایمان لے آئے تھے اس شریعت پر، اس چیز پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پر۔ اب اس سارے مسئلے پہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو مقام مصطفیٰ کا تو ایک سلسلہ بہت اعلیٰ نکلتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے مقام مصطفیٰ کیا ہے تو وہ معراج کی آخری منزلوں کو سمجھ لے، پھر وہ سمجھ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، پھر اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہستی کون ہے۔ اور دوسری بات کہ کوئی بھی مسلمان جو سمجھتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے، سب سمجھتے ہیں لیکن دل سے بھی کوئی سمجھتا ہے، تو پھر تحفہ تو نہیں چھوڑ سکتا، نماز تو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو اس نے قائم کرنی ہے۔ اس لیے قائم کرنی ہے کہ اس نماز کے ذریعے وہ معراج کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور کیفیت یہ ہے جو حدیث پاک میں بار بار میں ذکر کرتا ہوں کہ محسوس کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، محسوس کرو، اور اگر ایسا نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی معراج ہے، محسوس کرنا اللہ کو دیکھنا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اسی کی تازہ یاد تازہ کی جاتی ہے جو معراج مصطفی کی نماز جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے معراج مصطفی کی یاد تازہ ہوتی جائے گی۔ جب بھی نماز پڑھیں گے معراج یاد آئے گی، محسوس کرو اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے فالورز ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی اتباع کی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، تو پھر ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی مختصر راستہ نہیں ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جب نماز ہے تو یہ نماز جو ہے اللہ اور بندے کا تعلق بھی ہے، اور اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلق ہے۔ اس میں حمد بھی ہے، اس میں درود بھی ہے۔ دونوں تعلق اسی نماز سے بڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھی جائے گی تو آدمی اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ فتحجد بھی نافلۃ لک عسى یبعثک ربک مقاما، یعنی نفل جو تہجد ہے اس کا یہ مقام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے مقام محمود، اور مقام محمود وہی ہے جب اس آخری قیامت والے دن، حشر والے دن، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر نبی، ہر مسلمان، اللہ اور فرشتے درود پڑھ رہے ہوں گے۔ مقام محمود یہ وہ ہے مقام محمود، اور یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ تو اگر اتنا بڑا مقام بھی ہو اور میں یا آپ مان بھی رہے ہوں تو پھر بات نہ مانے تو بات بنتی نہیں، ماننا تو پڑے گا، اتباع میں تو آنا پڑے گا۔ اس لیے نماز سے لاپرواہی، نماز سے غفلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے غفلت ہے، آپ کی اطاعت سے غفلت ہے، آپ کے احکامات سے غفلت ہے، اللہ سے غفلت ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے نماز۔ نماز مومن کی معراج ہے، اسی لیے کہا گیا۔ لہذا گزارش یہ ہے
کہ مقام مصطفیٰ بھی سمجھے اور جو حضور تحفہ لائے اس مقام کو بھی سمجھے کہ اس تحفے کا کیا مقام ہے، وہ تحفہ کتنا قیمتی، کتنا بابرکت۔ اس لیے ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، ان کی اتباع اختیار کرنے کی اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہمیں ہمت دے، اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔